جن کے گھروں میں روزی روٹی کی قلت ہے، کاروبار سے ناکام ہے، مولویوں کے چکر لگا رہے ہیں کہ مولانا کوئی تعویذ دے دو، ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، مولانا صاحب دکان میں کوئی نقش دے دو، ہم لٹکا لیں ہماری دکان میں خیر و برکت نہیں ہے۔ ارے خیر و برکت آئے گی تو کہاں سے آئے گی؟ اللہ کہتا خیر و برکت تمہیں آئے گی تو تقوی سے آئے گی، پرہیزگاری سے آئے گی، تمہارے اندر تقوی ہی نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتا ہے اللہ سے جو ڈرے گا ہم اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اللہ اس کے لیے کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ چاروں طرف سے جب آپ کا دماغ کام نہ کرے کیا ہو، لیکن اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے کوئی صورت نکال دے گا، کوئی شکل پیدا کر دے گا، نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اور پھر دوسری چیز وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے وہ تمہیں روزی دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے وہ اس کو روزی دے گا، رزق دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایسی جگہ سے روزی ملے گی، کس کو ملے گی؟ جو اللہ سے ڈرے گا۔ کیوں آپ کسی چیز کے چکر میں پڑ رہے ہیں؟ مولانا صاحب کاروبار بہت ناکام چل رہا ہے، کوئی تعویذ نہیں۔ مولوی کیا تمہیں تعویذ دے گا؟ وہ بیچارہ 5,000 روپے مہینے پہ خود پڑھاتا ہے، وہ خود دوسروں سے کہتا پھرتا ہے کہ ہمارے بچوں کی فیس جمع نہیں ہو پائی ہے، صاحب دے دیجئے، کچھ دے دیجئے۔ وہ مولوی تمہیں کیا تعویذ دے گا جو اپنا پان کی دکان پہ جا کے اپنے پیسوں سے نہ کھا سکتا ہو اور دوسروں سے کہتا ہو کہ صاحب مجھے پان کھلا دو؟ وہ تمہیں تمہارے گھر میں خیر و برکت کی تعویذ دے گا؟ نہیں، اللہ کہہ رہا روزی روٹی تو ہم تمہیں دیں گے، لیکن اس کے لیے ڈرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک بار حضرت علی کے پاس ایک فقیر آیا، مانگنے والا آیا، حضرت علی سے کہنے لگا کچھ ملے گا اللہ کے نام پر؟ حضرت علی نے ایسے دیکھا کچھ نہیں۔ حضرت حسن سے کہا اپنے بیٹے سے جاؤ فاطمہ کے پاس، اپنی ماں کے پاس، اور ان سے کہنا کہ کچھ ہو تو دے دو۔ حضرت فاطمہ نے حضرت حسن سے کہا بیٹا اپنے باپ سے کہنا کہ 6 درہم ہے، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں، اور اگر یہ میں نے دے دیے تو ابھی پورا مہینہ باقی ہے، گھر میں گزر بسر کیسے چلے گی، راشن کیسے آئے گا، کھانا پینا پورا مہینہ باقی ہے۔ حضرت حسن نے کہا ابو امی نے ایسا ایسا کہا ہے، اگر وہ 6 درہم دے دیں گی تو پورے مہینے کا راشن کیا ہوگا، خرچہ کیسے چلے گا؟ حضرت علی نے کہا اپنی امی سے کہنا کہ وہ 6 درہم دے دو، روزی دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ دے گا، یہ 6 درہم تم ہم کو دے دو۔ بیٹا گیا، حضرت حسن نے کہا امی ابو کہہ رہے وہ 6 درہم دے دو، روزی دینے کا وعدہ اللہ نے کیا وہ دے گا۔ امی نے نکالا 6 درہم، لو بیٹا لے جاؤ، تمہارے باپ نے مانگا ہے تو لے جاؤ۔ 6 درہم دے دیے، 6 درہم دے دیے، اور حضرت علی نے وہ 6 درہم اس مانگنے والے کو دے دیے۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے پاس 1000 روپے موجود ہو اور ہم 100 روپے مدرسے کو دے دیں تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ میرے گھر میں پورا کا پورا 1000 روپیہ ہی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ 15 دن 20 دن تک ابھی ہمارے پاس کہیں سے کوئی پیسہ نہیں آئے گا، گھر کا گزر بسر کیسے چلے گا؟ ایسے موقع پر پورا 1000 روپیہ مدرسے کو دے دینا۔ میرے بھائیو دونوں میں فرق ہے، ایک تو یہ ہے کہ 1000 روپیہ ہے اس میں سے 100 دے دیا، ایک یہ کہ ایک ہی 1000 ہے، اسی سے ہمیں 1 مہینے خرچہ چلانا ہے، اور ہم نے 1000 پورا کا پورا دے دیا۔ دونوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت علی نے 6 درہم دے، 6 درہم کی حیثیت کیا ہے یہ بس سوچو، 6 درہم ہی پورے مہینے کے لیے رکھے ہوئے تھے، اس لیے 6 درہم کی اہمیت کو سمجھو آپ۔
6 درہم کی اہمیت کو سمجھو. درہم دے دیے اس کو. اب حضرت علی نے سوچا کہ اب کچھ تو کرنا پڑے گا, شام کا کھانا ہے, پھر کل کا ہے, پرسوں کا ہے, چلیں کچھ محنت کروں, کچھ مزدوری کروں. نکلے اس ارادے سے کہ کوئی کام کہیں مل جائے گا تو کروں گا, کچھ درہم مل جائیں گے. نکلے اس ارادے سے, وہیں سے مارکیٹ پہنچ گئے. ایک یہودی اپنا اونٹ لیے کھڑا تھا, کہنے لگا اے علی اونٹ خریدو گے؟ حضرت علی نے کہا کیوں مذاق کر رہے ہو؟ کہا میں بیچنے آیا ہوں. حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, میں کیسے خریدوں گا؟ اس نے کہا ادھار لے لو, قرض کے طور پر لے لو, دے دینا جب تمہارے پاس ہو جائے. تو کہا کہ کتنے کا ہے؟ بات ہوتے ہوتے 140 درہم پر طے ہو گیا. 140 درہم کا اونٹ خرید لیا حضرت علی نے, اس شرط پر یہ اونٹ جب بھی میں بیچوں گا اور اس اونٹ کی قیمت جب ہمیں ملے گی تب ہم تمہیں تمہارا پیسہ لوٹاؤں گا. 3 دن بھی لگ سکتے, 5 دن بھی, 7 دن بھی, 1 ہفتہ بھی, 10 دن بھی, تب ہم تمہیں تمہارا پیسہ دیں گے. جب اچھی پروفٹ ملے گی تب ہم اس اونٹ کو بیچیں گے اور تمہارا پیسہ ہم 3 دن, 5 دن, 7 دن, 10 دن تک لوٹائیں گے. اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے, ابھی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے پیسوں کی, یہ اونٹ کو گھر میں رکھنے میں دقت ہو رہی تھی, اس لیے لے لو 140 درہم میں, جب تم بیچ دو اور جب قیمت مل جائے تو میری قیمت مجھے دے دینا, پروفٹ تم رکھ لینا. کہا ٹھیک ہے. اونٹ خرید لیا, 140 درہم کا اونٹ خریدا اور اس کے بعد اس اونٹ کو اسی دن مارکیٹ میں لے گئے بیچنے کے لیے. چونکہ وہ اونٹ بڑا ہینڈسم تھا, خوبصورت تھا, اچھا خاصا تھا, تندرست تھا, اس لیے حضرت علی نے وہ اونٹ جب بیچنا شروع کیا تو شام ہونے سے پہلے پہلے وہ اونٹ 200 درہم میں بک گیا. خریدا کتنے میں تھا؟ 140 میں. غور سے سنو, ہم کھڑا کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ میں کتنے میں خریدا, کتنے میں بیچا. مونگ پھلی چباؤ گے تو کیسے سنو گے میری تقریر؟ ہماری نظریں سب طرف رہتی ہیں. میرے بھائیوں 140 میں خریدا اور شام ہوتے ہوتے 200 درہم میں وہ اونٹ بک گیا. اب حضرت علی 200 درہم لے کے چلے تو پہلے اپنے گھر نہیں گئے. بھئی پیسہ مل گیا, درہم مل گیا تو پہلے اس یہودی کو دے دوں. اس یہودی کے گھر گئے, دروازے کو دستک دی, وہ یہودی نکلا ہے کیا ہوا؟ اے علی ابھی تو آپ نے لیا تھا اونٹ اور اتنی جلدی؟ کہا کہ آپ کا پیسہ, آپ کا مال 140 درہم اس کو دے دیا. کہا آج ہی بک گیا. کہاں بیچ دیا. 140 اس کو دیا, اب کتنا بچا؟ 60. گھر گئے, حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا, پوچھا گھر میں کچھ بنا ہے کھانا؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا کچھ تھا ہی نہیں گھر میں, کیا بنے گا. 6 درہم تھے وہ آپ کو دے دیے. 60 درہم نکال کے رکھ دیے, لو اے فاطمہ لو. ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں, کہیں گھر جانے سے پہلے آپ سے یہ نہ کہنے لگے دیکھو حضرت علی جتنا کماتے تھے فاطمہ کو دے دیتے تھے, تم بھی جتنا کما کے لاؤ میرے ہاتھ میں رکھو. ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال کر بیٹھے, کہنے لگے. لیکن ہاں مسئلہ اس سے یہ تو نکلتا ہے کہ کچھ عورتیں اپنے گھر کو جنت بنا کے رکھتی ہیں اور شوہروں کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ رہے گا تو خرچ ہو جائے گا, لیکن میری بیوی اتنی صحیح ہے کہ اگر اس کو دیں گے تو یہ ناجائز جگہ پر پیسہ خرچ نہیں کر سکتی, اس کو بنا. یہی خوبی حضرت فاطمہ کے اندر تھی اور حضرت علی کو پورا اعتبار تھا اپنی بیوی فاطمہ پر کہ یہ فضول خرچی نہیں کرے گی اور پیسے کو جہاں جائز مقام پر خرچ کرنا ہوگا وہاں کرے گی. آج کل کی اپنی بیویوں کو دو گے نا, صبح دو گے 2000 تو شام کو 50 روپے بھی نہیں بچیں گے. شام کو حساب لوگے تو کہہ دے گی اتنے کی فیئر اینڈ لولی, اتنے کی ساڑی, اتنے کا پاؤنڈس, اتنے کی کریم, اتنے کی چوڑی, اتنے کا یہ, اتنے دن کے بعد تو یہ سارا حساب کتاب جوڑ کے تمہارے پاس رکھ دیں گے اور آپ کہو گے اچھا اتنی مہنگی لے کے آئی ہو. ہاں ہم تھے تو سستی مل گئی, تمہیں تو لوگ ٹھگ لیتے.
یقین مانیے عورتیں یہی سمجھتی ہیں کہ میں بہت سستی خرید کے لائی ہوں. ان کو یہ نہیں معلوم کہ تمہیں اتنا مہنگا بتایا جاتا ہے کہ کم ہوتے ہوتے تم اتنے پہ آ ہی جاؤ گی, اتنے میں دے ہی دیا جائے گا. ان کو یہ نہیں, میں نے کہا نا درست بات نہیں ہو رہی. جو بزنس کر رہے ہیں نا, اگر جرجیت صاحب کوئی کپڑا خریدنے جائیں گے وہ ہوگا 800 کا, 800 میں اس کو ذہن ہے, اس کو 800 میں دے دے گا ایک جیکٹ. جرجیت صاحب کو بتائے گا 1000 روپے, ہم کم کرتے کرتے 800 میں, ہاں ٹھیک ہے فائنل. کوئی عورت لینے جائے گی تو اس کو بتائے گا 2000 کا. اب 2000 کا بتائے گا تو سیدھے وہ آدھا لگائے گی, 1000 لے لو, دے دو, اور پھر وہ 1000 لے کے میں آئے گی اور وہ سمجھے گی ہم نے 2000 کی چیز 1000 میں لے لی. وہ پھر بھی یہی کہے گی ہم سستے میں لے کے آئے ہیں. دکانداروں نے بھی یہی چیز اصول بنا لیا ہے, عورت لینے آئے گی تو اس کو ڈبل ٹربل قیمت بتاؤ. کیوں؟ اس کے دب کا دماغی کتنا ہوتا ہے, اتنا کم کرائے گی, اتنا کم کرائے گی, اتنے میں دے دیں گے, یہ ہوتا ہے. تو میرے بھائیو, حضرت علی کو پورا بھروسہ تھا حضرت فاطمہ پر, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو دے دیا, لو 60 درہم. حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں نے تو 6 دیے تھے, 60 کہاں سے آئے؟ پتا چلا کہ عورتیں بھی اپنے شوہروں سے حساب لیتی تھیں, کہیں حرام کما کے تو نہیں لائے, کہیں ناجائز مال لے کے تو نہیں آئے, ہم نے تو 6 دیا تھا, اتنی جلدی 60 کیسے آ گیا؟ اے علی مجھے بتاؤ اتنی جلدی 60 کیسے آ گیا؟ اگر کہیں لغزش نکلی یہ پیسہ تمہیں دے دوں گی, لیکن ہم اپنے بچوں کو اس میں سے کچھ نہیں کھلائیں. تصور کریے تقویٰ کیا چیز تھی. حضرت علی نے کہا کہ میں نے اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا, پھر میں نے ایک اونٹ خریدا ادھار, 140 میں ملا, پھر اسی اونٹ کو میں نے 200 درہم میں بیچ دیا. آئے میری بیوی, میرے پاس کوئی حرام کا مال نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جو 1 روپیہ 1 درہم میری راہ میں صدقہ کرو گے ہم 10 درہم کا ثواب دیں گے. ہم نے 6 درہم صدقہ کیا, اللہ نے ہمارے اس صدقے میں برکت رکھ کے ہمیں 60 درہم دے دیا ہے, 6 کا 10 گنا دے دیا ہے. آئے فاطمہ, اللہ کی ہمارا ثواب موجود ہے, نہیں صدقے کا ثواب تو ہمیں ملے گا ہی. یہ تو اللہ نے ہمیں خیر و برکت کے طور پر 6 کا 60 دے دیا ہے, لو اس کو خرچ کرو, یہ تمہارے پاس. میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ ناجائز کمائی نہیں ہے. اب قرآن کی اس آیت کو فٹ بٹھائیے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ سے جو ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا, ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوا ہوگا, اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا, اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. حضرت علی نے جب 6 درہم کو صدقہ کیا, خیرات کیا, اللہ کا خوف تھا, دے دیا. میرے بھائیو, حضرت علی کو کیا معلوم تھا کہ ان 6 درہم کو 60 مل جائے گا اور اس راستے سے ہم کو مل جائے گا. تو یہی خوف, یہی تقوی ہمارے اندر آنا چاہیے. آپ اللہ پر توکل کر کے دیکھیے, پھر دیکھیے اللہ کیسے غیب سے راستے نکالتا ہے اور کیسے ہماری مدد فرماتا ہے. میرے بھائیو, یہ قرآن کی چند آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہیں, ابھی تک تو آیتوں پر ہی چل رہا ہوں, اور میں نے بتایا کہ یہ دیکھیے, یہ دیکھیے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ تقوی سے بزرگی ملتی ہے, تقوی سے ہمارے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. تقوی سے اللہ رب العالمین روزی روٹی دیتا ہے, رزق بھی تقوی سے ملتا ہے. لہذا جو آدمی جتنا بڑا متقی ہوگا اس کے گھر میں اتنی زیادہ خیر و برکت ہوگی. خیر و برکت مال و دولت سے نہیں ہوتی ہے, خیر و برکت عمل سے ہوتی ہے. اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں تب بھی وہ صبر کرے گا کہ نہیں ہم حرام نہیں لیں گے, حرام نہیں کھا سکتے, اسی پر اکتفا کرے گا. اپنے بچے کے